نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع پوچھا جانے والا ایک سوال کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو منصب نبوت کیوں عطا نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو پیغمبر جیسے منصب پہ فائز کیوں نہیں کیا؟ اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ جمہور مفسرین محدثین تمام کے تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو منصب نبوت عطا فرمایا ہے یہ صرف اور صرف مردوں کو ہی عطا فرمایا ہے، عورتوں کو اس کے لیے انتخاب نہیں فرمایا۔ قرآن مجید میں صرف 3 عورتوں کے بارے میں ایسا ثبوت ملتے ہیں جس میں فرشتے آئے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کا پیغام ان عورتوں کو اپنے سامنے عطا فرمایا، جن میں حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ ان 3 خواتین کے بارے میں، 3 عورتوں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ فرشتے آئے اور ان سے ہم کلام ہوئے، اور یہ ان کی فضیلت کے لیے تو دلیل بن سکتی ہے، اس سے ان کی فضیلت تو ثابت ہوتی ہے، لیکن اس سے ان کی نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ اور جہاں پر بھی عورتوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے وحی کا لفظ استعمال فرمایا ہے تو وہاں وحی سے مراد وہ وحی نہیں ہے جو نبوت میں عطا کی جاتی ہے، یہاں پر صرف وحی سے مراد اور مطلب اس کا الہام کرنا ہے کہ ان کے لیے الہام کیا ان کو۔ نمبر 2، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نبوت کا ملنا صرف اور صرف فرشتے کے آنے سے اور ہم کلام ہونے سے ثابت نہیں ہوتا۔ نبوت کے ملنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فرشتہ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دیتے ہوئے یہ پیغام دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا ہے اور آپ کو چن لیا ہے، تو اس سے نبوت ثابت ہوتی ہے۔ صرف فرشتے کے آ کے ہم کلام ہو جانے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی پیغام پہنچا دینے سے نبوت ثابت نہیں ہوتی، بہرحال فضیلت کے لیے کافی ہے۔ دوسری بات کہ عورتوں کو اس منصب کے لیے انتخاب کیوں نہیں فرمایا؟ تو دیکھیں کہ نبوت جو ہے ایک اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں صرف نبوت کا جو منصب ہے نا، انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کے محبوب ترین اور قریب ترین شخصیات میں سے ہیں، تو ان کو کامل ہونا ضروری ہے ان کا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں پہ نگران ہیں، یعنی کہ عورتیں مردوں کے ماتحت ہیں، ان کی نگرانی میں ہیں۔ تو جب عورتیں خود کسی کی نگرانی میں ہیں تو وہ کس طریقے سے اس اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہو سکتی ہیں؟ نمبر 2 کہ عورتیں عقل شرعی کے اعتبار سے بھی ناقص العقل ہیں، اور دوسری ناقص الدین بھی ہیں کہ دین بھی ان کے اندر تکمیل کے درجے میں نہیں پایا جاتا، کہ جس طریقے سے ان کے عبادات کے اندر نقص سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کی بیچ میں چھٹیاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی عبادات کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتی، تو ناقص العقل والدین۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی یہ نقص ان کے اندر رکھا ہے جس میں ان کو رخصت ہے کہ وہ نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، تلاوت نہ کریں، اور دینی احکامات جو ہیں اس میں عمل نہ کریں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اپنی حکمت سے مردوں کو منتخب فرمایا ہے منصب نبوت کے لیے۔ تو اس میں سوال کرنا یا کوئی دل میں وہ رکھنا کہ ایسا کیوں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے، اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کس کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کرنا ہے۔ انسانیت کو پورا انہوں نے جو ہے نا ایک اپنا نائب مقرر کیا، خلیفہ مقرر کیا، لیکن پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو چن کر منصب نبوت پہ
فائز کر دیا۔ تو بس یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت اور دانائی سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا عہدہ کس کے لیے بہتر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔